جی بول دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. 13 شوال 10 اگست بروز ایک شمع کا یہ سیشن میرے ڈرائنگ سے ہو رہا ہے. آپ لوگ اپنا سوال پوچھے. السلام علیکم. آپ کے یا کسی کامل پیر کے خلیفہ اگر مخالفین مسلک اعلی حضرت کے اسٹیج پر جاتے ہیں اور جانتے بوجھتے ان کا پروگرام بھی کرواتے ہیں اور سیاست میں بھی ان کو دلچسپی ہے، اس بنیاد پر وہ جان بوجھ کر ایسی محفلوں میں بھی بارہا شرکت کر چکے ہیں اور کرتے ہیں جس میں بد مذہب اور مرتد وغیرہ بھی شریک ہوتے ہیں، ان کو خلافت ملنے سے پہلے لوگ ان کی تعظیم وغیرہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو اب خلافت کے بعد ان پر شریعت کا کیا حکم ہے اور ان کے ساتھ عوام کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ جواب ارشاد فرمائیں، کیونکہ اہل محلہ میں بہت ہی انتشار ہے اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا کریں. وعلیکم السلام. مخالفین اعلی حضرت اگر سنی نہیں ہے اور عام طور پر مخالفین عادت سے یہی سمجھا جاتا ہے، اگر وہ سنی نہیں ہے، بد مذہب ہیں، تو ان کے اسٹیج پر جانا اور ان کا پروگرام کرنا، پروگرام میں شامل ہونا، ہر پروگرام کرانا، یہ سب ناجائز و حرام بدکام بد انجام ہے. یوں ہی ایسی محفلوں میں جس میں بد مذہب اور کھلے مرتدین شامل ہوں، بلا ضرورت شرعیہ بے وجہ شرعی شرکت ناجائز و حرام بدکام بد انجام، خصوصاً جبکہ وہ شخص متداعی دینی ہو، اس کا یہ فعل عوام میں اہل سنت و جماعت کے لیے سخت گمراہ کن ہے. ایسے لوگوں کے لیے حکم وہی ہے کہ وہ اپنے فعل سے باز آئیں، توبہ کریں، ورنہ عوام الناس ان سے باز رہیں. زید جو صحیح العقیدہ طالب علم ہے، اس نے کہا ساؤتھ افریقہ میں جو تبلیغی جماعت میں لوگ شامل ہوتے ہیں جو اردو زبان سے اجنبی ہوتے ہیں، وہ اکثریت اصل میں وہابی نہیں ہوتے، اس واسطے کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ دیوبندیوں کے اکابرین نے کیا کیا گستاخیاں اہانتیں کی ہیں، اور یہ لوگ دل سے اچھے مسلمان ہونے کے لیے نکل پڑے ہیں، اسی لیے سب پر تکفیر و تصفیق کرنا صحیح نہیں ہے. بکر نے زید کو صلح کلی کہہ دیا اور تہمت لگائی. زید نے اپنے قول کی وضاحت کرتے ہوئے کہا میری مراد وہ لوگ جو تبلیغی جماعت کے لپیٹے میں ہیں، یعنی اسکول کے بچے، کالج کے اسٹوڈنٹ، تجارت والے لوگ اور عوام الناس جو بھولے بھالے ہیں. یہ لوگ اگرچہ تبلیغی جماعت میں شامل ہیں لیکن اصل میں گستاخی نہیں کرتے. ان لوگوں کو بد مذہبوں سے بچنے کے لیے حکمت اور اچھے انداز سے سمجھانے کے پہلے سے ہی ان پر تکفیر و تصفیق یا تصفیق کرے. اگر تکفیر و تصفیق کریں گے تو یہ بیچارے زیادہ ضدی ہو جائیں گے اور بد مذہب کی تحریک میں ڈوب جائیں گے. بکر نے کہا کہ زید صحیح نہیں ہے اور زید کی باتیں غلط ہیں اور زید صلح کلی
صلح کلیوں کا حامی ہے. حضرت سے التجا ہے کہ زید اور بکر کے درمیان فیصلہ فرما دیں. جزاک اللہ. زید صحیح کہتا ہے. دیوبندی بے شک اپنے عقائد کفریہ کی وجہ سے کافر مرتد بے دین ہیں. ایسے کہ جو ان کے عقائد کفریہ کو جان کر کے ان کو مسلمان جانے یا ان کے کفر ادا میں شک کرے وہ بھی ان کی طرح کافر مرتد بے دین ہے. لیکن یہ حکم اسی کے حق میں ہے جو دیوبندیوں کے عقائد کفریہ سے واقف ہو. اور جو لوگ تبلیغی جماعت کے فریب میں مبتلا ہیں ہنوز ابھی ان کو دیوبندیوں کے کفریات پر اطلاع نہیں ہے. ان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کو نرمی بغیر کسی شدت کے دیوبندیوں کے کفریات سے آگاہ کیا جائے اور تبلیغی جماعت کے فریب سے ان کو آگاہ کیا جائے تاکہ وہ تبلیغی جماعت کے فریب سے مبتلا نہ ہو اور اس کے چنگل سے باہر آئے. مطلقاً سب کو اس بنا پر کافر و فاسق کہنا صحیح نہیں ہے. جو لوگ ان کے عقائد سے واقف نہیں ہیں ان پر یہ حکم نہیں ہے. زید صحیح کہتا ہے اس پر صلح کلی کا الزام لگانا غلط ہے. میں اپنی والدہ کی پیشانی چومتا ہوں، کیا یہ درست ہے؟ اور خوشی یا غم کے موقع پر والدین کی پیشانی چوم سکتے ہیں؟ کیا بیٹی اپنے والد کی پیشانی چوم سکتی ہے؟ درست ہے، جائز ہے. اگر کسی کے چھوٹے بچے ہوں اور بیوی بھی نیک ہو اور نمازی ہو لیکن وہ پردہ نہ کرے، برقع نہ پہنے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، بات سنے اور اپنے شوہر کی بات نہ مانے، تو اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے اور حضرت کیا فرماتے ہیں؟ شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ اس پر پردہ فرض ہے، پردہ کرے اور شوہر کی جائز بات ماننا اس کو ضروری ہے ورنہ وہ گناہ گار ہے. گٹکا، تمباکو، بیڑی، تاڑی پینے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ گٹکا، تمباکو، بیڑی جس پہ نشہ نہیں ہوتا اس کا استعمال جائز ہے. اور تاڑی غالباً نشہ آور چیز ہے، اس کا استعمال جبکہ وہ نشہ آور ہو خصوصاً اس حالت میں ناجائز و حرام ہے. زید مانتا ہے کہ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی سب مسلمان ہیں اس بنا پہ کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھتا ہو وہ مسلمان ہے. تو اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ اور کہتا ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں 73 میں سے وہ 72 کون ہیں جو جہنمی ہیں، وہ صرف اللہ جانتا ہے. ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ بس ہم اپنے عمل پہ دھیان دیں، سنیوں کو سنتوں کو فالو کریں، رہنمائی فرمائیں اور اس کی بھی وضاحت فرما دیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت ماتریدی ہیں یا اشعری. حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اور ان کے پیروکار جملہ احناف ماتریدی ہیں اور زید عقیدت کا قول غلط باطل ہے، سراسر الحاد اور بے دینی ہے. شیعہ دیوبندی
بغیر مرتدین جو ملک کی طرف راجدین ہیں ان پر حکم کفر ہے. اسی طرح جو راجدین کا ملک ہو وہ اگرچہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے وہ کافر مرتد بے دین ہے. جب تک ایمان تمام ترجدین پر نہ ہو اور اعتقاد صحیح نہ ہو عمل کارآمد نہیں ہے. اس کا یہ قول کہ ہم عمل پر زور دیں اور عقائد سے نظر انداز کرتا ہے غلط باطل ہے. آج کل موبائل اور کمپیوٹر میں قرآن شریف کے سافٹ ویئرز اور اپلیکیشنز آتی ہیں. کیا ان کا ادب و احترام ویسا ہی ہے جیسا مصحف شریف کا ہے؟ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بغیر وضو کے کھڑے بیٹھے اور یہاں تک کہ لیٹے بھی اپنے موبائل سے قرآن شریف پڑھتے ہیں. اور خواتین کا ایام مخصوصہ میں موبائل یا کمپیوٹر پر ایسی اپلیکیشن سے ترجمہ پڑھنا کیسا؟ تفصیلی حکم عنایت فرما دیجیے. آج کل موبائل اور کمپیوٹر میں قرآن شریف کے سافٹ ویئرز اور اپلیکیشنز آتی ہیں. کیا ان کا ادب و احترام ویسا ہی ہے جیسے مصحف شریف کا ہے؟ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بغیر وضو کے کھڑے بیٹھے اور یہاں تک کہ لیٹے بھی اپنے موبائل سے قرآن شریف پڑھتے ہیں. اور خواتین کا ایام مخصوصہ میں موبائل یا کمپیوٹر پر ایسی اپلیکیشن سے ترجمہ پڑھنا کیسا؟ تفصیلی حکم عنایت فرما دیجیے. موبائل اور کمپیوٹر میں جو قرآن کریم سیو ہے وہ بھی قرآن کریم ہی ہے، لیکن اس کا وہ حکم نہیں ہے جو مصحف شریف کا ہے. مصحف شریف کا حکم یہ ہے کہ اس کو بغیر غلاف کے اس کا چھونا جائز نہیں ہے. ہاں مزید کہ اس کے پٹوں کو چھوئے یا مصحف شریف کے کاغذ کو چھوئے، کاغذ پر کچھ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو وہ سب مصحف شریف ہے، اس کا چھونا جائز نہیں ہے. کمپیوٹر میں اور موبائل میں جو اسکرین پر قرآن عظیم نظر آتا ہے خاص اس جگہ بے وضو ہاتھ لگانے سے احتیاط کرنا چاہیے اور قرآن عظیم ادب سے پڑھا جائے اور قرآن عظیم کا ترجمہ بھی قرآن عظیم ہی کے حکم میں ہے. جو عورتیں یہ مخصوصہ میں ہیں ان کو قرآن عظیم کا ترجمہ دیکھنا جائز ہے، زبان سے نہ پڑھے. میرے گھر والے ابو اور بھائی دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، سمجھانے کے باوجود بھی کہتے ہیں نماز کہیں بھی ہو جاتی ہے اور گھر میں فاتحہ وغیرہ بھی ہوتی ہے، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرتے. درگاہ شریف پر بھی جاتے ہیں اور خود کو سنی بھی کہتے ہیں، مگر نماز وہابیوں کی مسجد میں پڑھ لیتے ہیں. حضرت میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، آپ
اپنے بھائی اور باپ کو روکیے، اور ان لوگوں کا قول غلط اور باطل بھیجا ہے۔ دیوبندی اپنے عقائد کفریہ کی وجہ سے مسلمان نہیں ہے، اور مسلمان کو اور غیر مسلم کو دانستہ امام بنانا، اس صورت میں نماز تو جائے گی، ایمان بھی جائے گا، اور ان لوگوں کی اس دیوبندی امام کے پیچھے نماز ان کی نہیں ہوتی، فرض ان کے سر پر رہتا ہے۔ دیوبندی کی اقتدا سے باز آئیں، توبہ کریں۔ I am a science student, wish to go in medical MBBS stream, but the colleges ask for donation, bribe, rishwat, in order to get a medical seat. What are the Sharia hukum for this? And may I give this bribe on the name of donation to get admission? میرے گھر والے مجھے نیک کاموں سے روکتے ہیں، مجھے کسی عالم دین سے ملنے یا ان کی خدمت کرنے نہیں دیتے، مسجد کی صفائی کرنا چاہوں تو اس سے بھی روکتے ہیں، شادی بیاہ وغیرہ میں فحش عریانی گانے باجوں کے خلاف بولوں یا بچنا چاہوں تو مجھے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں اپنے گھر والوں اور شہر کو چھوڑ کر کہیں اور ہجرت کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اس کی اجازت ہے؟ اگر حالات ناگفتہ بھی ہیں اور گھر والوں سے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ اپنے دین کو بچاتے ہوئے نہیں رہ سکتے، تو ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ جب بھی فقہ حنفی یا دیگر فقہ کے مسائل کا حوالہ دیا جاتا ہے تو ائمہ اربعہ کی تحریر کردہ کتب کا حوالہ نہیں دیا جاتا، وضاحت فرما دیں۔ امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے اصحاب نے، امام محمد نے، امام ابو یوسف نے اور ان کے دو شاگردوں نے جو کچھ ان سے سنا اس کو مدبر کیا ہے۔ ایسی جگہ جہاں کوئی عالم حافظ یا قاری نہیں، وہاں کیا ایک عام آدمی امامت کر سکتا ہے یا اپنی منفرد نماز پڑھنا چاہیے؟ امامت کر سکتا ہے اگر وہ جامع شرائط ہے۔ اگر شوہر بیوی کو حجاب سے روکے تو بیوی کو اس کا حکم ماننا ہوگا؟ بیوی پر شوہر کا ایسا حکم ماننا لازم نہیں ہے، وہ حجاب کرے اور اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ زید مصروف نماز ہے، زید کی 1 سال کی بیٹی زید کے مصلے پر بیٹھ گئی، کبھی کبھی مصلے سے ادھر سے ادھر جائے، کبھی قاعدے میں زید کے دامن میں بیٹھ جاتی ہے، اس میں زید کی نماز میں فرق ہوگا؟ اور زید کو کیا کرنا چاہیے اگر ایسا معاملہ پیش ہو اور دوسرا بڑا شخص حاضر ہو جو زید کی بیٹی کو سنبھال سکے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس وقت اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔
ایک قرآن اندازی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں 100 لوگ حصہ لیں گے اور ہر حصہ لینے والا 1000 روپے جمع کروائے گا. قرآن اندازی میں جس کا نام نکلا تو سب کے پیسے ان کی رضامندی سے اس ایک شخص کو دے دیے جائیں گے جس سے وہ عمرہ یا حج ادا کرے گا. جن 99 لوگوں کا نام نہیں نکلا انہیں ان کی رقم واپس نہیں کی جائے گی. کیا یہ طریقہ درست ہے؟ عمرے پر بھیجنا تو اس کو جائز ہے، لیکن جو رقم لوگوں کی جمع ہے اس کو واپس نہ کیا جائے گا. یہ شرط محل نظر ہے. اگر لوگوں کی رضامندی سے سب نے وہ رقم جو جمع تھی اس عمرے والے کو دے دی اس میں جائز ہے. اگر رقم بچی ہے صحیح امانت ہے، جس چیز کی رقم بچی ہے وہ اس کو واپس ملنا چاہیے. حضور، افریقہ میں لوگ مسجد یا جائے نماز کو جماعت خانہ کہتے ہیں، جبکہ ہند و پاک میں جماعت خانہ اسماعیلی بوہری فرقے کے لوگوں کی عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے. تو کیا اس طرح مسجد کو جماعت خانہ کہنا درست ہوگا؟ یہ وہاں کا عرف ہے. میں نے ساؤتھ افریقہ میں یہ نہیں سنا. ساؤتھ افریقہ میں میں نے البتہ یہ سنا کہ گھر میں کسی جگہ پر آ کر نماز پڑھتے ہیں تو اس کو نماز روم کہتے ہیں. البتہ اگر وہ جماعت خانہ کہتے ہیں تو وہاں کا یہ عرف ہے اور ہر جگہ کا اپنا اپنا عرف ہے، اس میں کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ دور نہ رہو. حضرت، کیا ایسی کوئی روایت ہے؟ اور اگر ہے تو کوئی کام کی وجہ سے باہر رہتا ہے تو اس پر کیا حکم ہے؟ اس وقت تفصیل مجھے مستحضر نہیں ہے. البتہ کچھ ایسا یاد آتا ہے کہ ہر زمان نے پوچھا کیا اس کب تک صبر کر سکتی ہے؟ تو شاید یہ بتایا گیا کہ 4 مہینے تک. تو آپ نے اس وقت یہ فرمان جاری کیا. اب اگر کوئی ضرورت مند ہے، اس کو ضرورت پیش ہے، کسی ضرورت کی وجہ سے اپنی معاشی حاجت میں سے زیادہ عرصے تک دور رہے، اس ضرورت کا کچھ جگانا ہے، اس پر یہ حکم عائد نہیں ہوگا. کسی بزرگ یا اپنے پیر کے قدموں میں جھکنا یا بوسہ لینا کیسا ہے؟
بھروسہ لے سکتے ہیں اور بھروسے کے لیے مانگنے سے چکنا بھی ضروری ہے، اس پہ کوئی حج نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو طارق جمیل، معراج ربانی، توصیف الرحمان، طاہر القادری جیسے بد مذہبوں کی تقریر سننے سے روکو تو وہ لوگ باز نہیں آتے اور کہتے ہیں کہ ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا ہے۔ جب ان کے خلاف فتویٰ آئے گا تب ہم ان کی تقریر نہیں سنیں گے۔ ڈر ہے کہیں سادہ لو عوام ان کی تقریریں سن کر بہک نہ جائیں۔ حضرت آپ ہی کچھ نصیحت فرمائیں۔ یہ حرام کو اللہ تبارک و تعالی اچھی سمجھتے۔ طاہر القادری کا معاملہ کوئی ٹکا چھپا نہیں ہے، اس کے کفریات کتابوں میں، انٹرنیٹ پر، حاجیوں وغیرہ میں بہت زیادہ ہے، اور ہر شخص کو معلوم ہے کہ وہ یہودیوں کو بیگر اہل ایمان کہتا ہے، اور دیوبندی، وہابی، شیعہ وغیرہ سب کو مسلمان سمجھتا ہے۔ دیوبندی شیعہ کے پیچھے بات پڑھ لیتا ہے، یہ سارے کفریات اس کا سب کو معلوم ہے۔ اب یہ بہانہ کہ پر کفر کا پتہ نہیں لگا ہے، علماء نے بارہا اس کے خلاف تقریریں بھی کی اور اس کا حکم بیان کیا۔ یہ بہانہ میرا بہانہ ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور اسی طرح دوسرے لوگ جو غلط ہیں، بد مذہب ہیں، اس کی تقریر سے ڈرنا چاہیے۔ ایک لڑکی نے کسی غیر مسلم لڑکے سے اس کے دھرم کے حساب سے شادی کی، پھر بعد میں اسی لڑکے کو مسلمان بنا کر نکاح کیا، لیکن آگے کچھ 2-3 مہینے میں اسی لڑکے سے پبلک نوٹری لائر کے سامنے لڑکے سے کھلا لیا اور اس لڑکے نے ان نوٹری پیپرز کے مطابق اسے 3 طلاق دیں۔ اب نمبر 1 سوال ہے، تو کیا اب اس لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے؟ اور 2، کیا نوٹری پیپرز ایڈوکیٹ کے سامنے لکھے مطابق وہ طلاق یا خلا ہو گیا ہے؟ کیا نوٹری پیپرز ایڈوکیٹ کے سامنے لکھے مطابق وہ طلاق یا خلا ہو گیا ہے؟ اگر لڑکے نے بے جبر و اکراہ نوٹری پیپر پر طلاق نامے پر دستخط کیے اور اس پہ 3 طلاقیں درج تھیں، طلاقیں اس لڑکی پر پڑ گئی، اب اس سے دوبارہ وہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ حلالہ نہ ہو۔ بے حلالہ اس کے لیے شوہر ابا سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ میں شپ پر کام کرتا ہوں اور پائن اور دوسرے کام کے لیے شپ پانی خود تیار کرتا ہے
اور کبھی کبھی پانی ختم ہونے سے یا کچھ کام کی وجہ سے پانی نہیں ملتا تو ایسے حالات میں نماز کیسے پڑھی جائے؟ سمندر کا پانی نہیں لے سکتے ہیں، شپ پر منع ہے۔ سمندر کا پانی نہیں لے سکتے، شپ پر منع ہے۔ اس صورت میں اگر واقعی پانی ختم ہو جاتا ہے اور سمندر کا پانی استعمال کرنے پر قانونی پابندی ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ جب پانی ملے تو نماز وہی ادا کریں۔ جو کتاب انبیاء کرام پر نازل ہوئی ہم اسے آسمانی کتاب کیوں کہتے ہیں؟ اگر ہم قرآن شریف کو آسمانی کتاب کہہ سکتے ہیں تو کیا اللہ پاک کو آسمان والا یا اوپر والا کہہ سکتے ہیں؟ بیکار پہ اٹھا سوال ہے۔ آسمانی کتاب کہنے سے لازم نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا کہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاز سے پاک ہے، وہ تمام جہاز کو گھیرے ہوئے ہے اور کوئی جہاز اس کو نہیں گھیرتی۔ نماز میں دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے پر اللہم اغفر لی ورحمنی پڑھنا کیسا؟ ایک شخص کا کہنا ہے کہ یہ بات حدیث شریف میں ہے، حضور ہماری اصلاح فرمائے۔ پڑھ سکتے ہیں۔ عورت چوڑی دار فٹنگ والا پاجامہ پہن سکتی ہے؟ نماز اور غیر نماز میں کیا حکم ہے؟ عورت چوڑی دار فٹنگ والا پاجامہ پہن سکتی ہے، نماز اور غیر نماز میں کیا حکم ہے؟ عورت کو چست کپڑے جس سے بدن کی ساخت نمایاں ہو پہننا جائز نہیں ہے۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا چاہیے۔ یہاں کی مسجد کے امام عقیدے سے تو پکے اہل سنت سے ہیں، پر تکبیر تحریمہ میں اکثر انگوٹھوں کو کان کی لو سے ٹچ نہیں کرتے ہیں، اور امامہ میں نماز کے وقت بھی ان کی پیشانی کی طرف کے بال کھلے رہتے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی۔ شوال شریف کے 6 روزے پے در پے رکھنا بہتر ہے یا وقفے سے رکھنا بہتر ہے؟ جیسے چاہے رکھے۔ بد مذہبوں کی بد مذہبی لوگوں تک پہنچانے کے لیے یا ان کی بد مذہبی کا ثبوت عوام کو دکھانے کے لیے کی غرض سے تصویر یا ویڈیو کے استعمال کی اجازت ہے، جبکہ ویڈیو اور تصویر کو حرام جانتا ہو اور نیت صرف سنی عوام کو ہوشیار کرنا اور انہیں بچانا ہو۔ اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ دارالحرب میں اگر حلال روزگار مل رہا ہو تو اس نیت سے ہجرت کرنا جائز ہے کہ 5-10 سال میں کچھ پیسہ جمع کر کے واپس دارالاسلام لوٹ آؤں گا۔
اگر بقدر کفایت اپنے وطن میں جو دارالاسلام ہے وہ قد پر قادر ہے اسی پر اتفاق کرے اور دارالحرم نہ جائے. جو کرائے پر لیتے ہیں اس کا جو ایڈوانس دیا جاتا ہے اس کی ایگریمنٹ 10 سال کی ہے. اس کی زکوٰۃ کب دینی ہوگی؟ ایڈوانس واپس آنے پر 10 سال کی ملا کر دینی ہوگی، یا ایڈوانس جو واپس آئے اس کے 1 سال بعد دینی ہوگی، یا جب سے ایڈوانس دیا ہے تب سے ہر سال دینی ہوگی؟ ایڈوانس واپس آنے پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی. زکوٰۃ تبھی واجب ہے اور پچھلے سال کی ادا کرتے کرتے اگر آپ نصاب بھر رہے تو 1 سال کی زکوٰۃ ادا کرے. بیعت کرنا ہے. یاسمین سید انور، محمد سمیر شیخ، شمس النساء بنت عبد المعید، شفیق احمد ملک، رضوانہ بی، محسن، توصیف، زبیر، لال محمد، شاہجہاں بی، رخسار، سراج الدین خان، کلثم زوج سراج الدین خان، عالم خان ابن سراج الدین خان، بنو بنت سراج الدین خان، نور جہاں بنت سراج الدین خان، عادل ابن سراج الدین خان، زرینہ، ناصر خان، محمد وحید الدین، محمد اشفاق الدین، محمد عارف الدین، محمد مکرم الدین، محمد اکرم الدین، احمدی بیگم، ناہید بیگم، عرشیہ بیگم، تبسم بیگم، آفرین بیگم، رحمہ شکیل احمد، ساریہ شکیل احمد، ام سلیم بنت شان عالم جے پوری، ڈاکٹر شاہویز ملک صاحب جے پوری، ثنا فاطمہ جے پوری، کمر الدین ایس کے. میں نے سب کا پتہ داخل قاضی برکاجی طالب ہونا ہے اسما بانو. کیا جاتا ہے تجدید کے لیے ہیں محمد کفیل صدیقی ازہری. دوبارہ بیت کیا جاتا ہے. اجازت وظیفہ اور ایڈوائس کے لیے. I was married my cousin 1 year ago. This was arranged through parents and I went ahead due to family's happiness. There is no compatibility between us. After marriage, I found out husband's father's aqidah is same as Wahhabis and husband is related to an organization that is not the true representative of Maslak-e Ala Hazrat. I am very unhappy in this marriage. Parents and other family members have tried speaking to husband to divorce me, but he is refusing. Please, can you advise me what to do? May Allah help you and make you more firm on Maslak Ala Hazrat and best persuade your husband to divorce you. Dua request from a beloved Peer or Murshid for resolving some financial matter to there is no more stress or money payback involved. Any wazifa Huzur can advise for this. Hafsa. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. باپ کا نام امین، باپ کا نام امین، لڑکے کا نام عطا فرمائے. مومن. ماں کا نام رخسار، لڑکی کا نام عطا فرمائے.
آمینہ آمینہ آمینہ، والدہ کی صحت کے لیے وظیفہ عطا فرمائیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. Nuri Fatima and Muhibur Rahman. Please tell some kalima to be recited in order to attain qurbat of Allah subhanahu wa ta'ala and Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Khan Hani. درود شریف کثرت پڑھیں. درود شریف کثرت سے پڑھیں. I want to start my own interior designing business in UAE. Provide me wazifa for having good business. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. باپ کا نام محمد انوار یا انور رضوی. نیو بورن بوائے کا نام عطا فرما کر سلسلے میں شامل فرما لیں. منور سلسلے میں داخل بھی کر لیجیے. قرض ادا ہونے کا کوئی راستہ بتلا دیں. معین الدین قادری. اللهم اغفر بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. یہ دعا پڑھیں. الرضا مجلس کمیٹی پوربندر تقریری اجلاس اور گجراتی زبان میں دینی کتابیں پبلیکیشن کا کام انجام دے رہی ہے. حضور دعا فرما دیں یہ کمیٹی زیادہ سے زیادہ مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرتی رہے. اللہ اچھی توفیق عطا فرمائے. ایک بچی ہے جس کا نام کنیز فاطمہ ہے اور عمر 3 منتھ ہے. اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے. اس کے لیے دعا کر دیجئے. ڈاکٹر آپریشن کا بول رہا ہے. آپ دعا کر دیجئے. اللہ شفا دے. پینڈنگ کیس کا فیصلہ ہو جائے. عمرہ اور اعتکاف قبول ہو. زبان میں لکنت دور ہو جائے. ماں باپ گھر میں راضی رہیں اور ابا کا غصہ بند ہو جائے. روزی میں برکت. ڈائبٹیز سے شفا مل جائے. والدہ کی صحت نوکری بحال ہو جائے. کڈنی اسٹون سے شفا. سکسیس ان ایگزامز. بیٹے کے لیے دعا. پریشانیاں دور ہو جائیں. ترقی مل جائے. عالم بن جاؤں. بھانجے کی صحت اولاد نصیب ہو. بچے کی پیدائش آسانی سے ہو جائے. بیٹے کے لیے سنی رشتہ آپ کے ساتھ حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب ہو. ان تمام دعاؤں اور دعا کی لیے تمام تمناؤں اور دعا کے لیے عرض کرتے ہیں جناب ایوب خان شیروانی اقبال بنگلور. وسیم خان ساجد قادری قاضی آصف محمد توفیق یونس خان سیدہ شوکت جبین اظہری محمد فضل اللہ خان نوری سیدہ شوکت جبین اظہری محمد اختر خان اظہری عائشہ صدیقہ خانم اظہری نوری فاطمہ خانم اظہری استقار حسین عبد الوحید عتیق محمد عمر فاروق محمد جنید یاسین محمد کفیل صدیقی ناوید انصاری ڈاکٹر شاویز ملک صاحب جے پوری غوثیہ فاطمہ یوسف سمرہ اسما بانو عبد المتین نوری فاطمہ. اللہ سب کی باتیں پوری کر رہے ہیں.